بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس نیو اسلامیات میں آج ہم اس کے امپورٹنٹ کوسچنس، امپورٹنٹ آیات، امپورٹنٹ احادیث اور گیس پیپر کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کا 2022 کا جاری کردہ اسلامیات کا ماڈل پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سرسری سی نظر دیکھ لیتے ہیں۔ حصہ الف آپ کا جو ہوگا لازمی ہوگا، کثیر انتخابی سوالات کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے 15 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 15 سوال آپ کے پاس آئیں گے اور ان کو آپ کو سولو کرنا ہوگا اگر آپ کا پرچہ 40% MCQs کا نہیں ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہوگا آپ کا حصہ ب ہوگا، جس کے کل نشانات جو ہیں وہ 42 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب کے سوالات کا ہوگا۔ اس میں سوال نمبر 2 جو آ رہا ہے، یہ جو حصہ بے کا سوال نمبر 1 ہوگا، اس میں قرآنی آیات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ 4 قرآنی آیات ہوں گی اور 4 میں سے 2 کا آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 میں احادیث ہوں گی، جن میں 4 احادیث ہیں، 4 میں سے کسی 2 کا جو ہے وہ آپ کو ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی جو ہے وہ موضوعاتی سوالات ہوں گے، جن میں باقی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سوالات ہوں گے، جن میں سے 6 سوال جو ہے آپ کو حل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں امپورٹنٹ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مختصر جوابات والے سوالات کی طرف ہم آئیں تو اسلامیات میں ہمارے پاس جو مختصر جواب والے سوالات ہیں وہ غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا۔ اچھا، یہ جو ہیں یہاں صرف سوالات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم ان کو جوابات کے ساتھ بھی جو ہے وہ دیکھ لیں گے، لیکن یہاں بھی فی الحال جو ہے کون سے سوالات جو ہیں اہم ہیں، موضوعاتی لحاظ سے بھی، تفصیلی لحاظ سے بھی، مختصر لحاظ سے بھی، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامیات میں جو ہمارے پاس اہم سوالات ہیں مختصر جوابات والے، ان میں غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا، مناقب کے بارے میں معنی و مفہوم تحریر کیجیے۔ اچھا، یہ اپنے ساتھ لکھتے جائیں، بے شک یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسکرین شاٹ لیتے جائیں، اس سے آسانی ہو جائے گی۔ سورت اور آیت کا مطلب بیان کریں، لفظ قرآن کا مطلب لکھیں، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں، قرآن مجید کے مشہور نام تحریر کیجیے، صلہ رحمی کا مطلب بیان کریں، ٹھیک ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کے لغوی معنی اور شرعی معنی بیان کریں، جہاد کا مفہوم بیان کریں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے کوئی 3 تقاضے بیان کریں، 10 مبشرہ جو 10 اصحاب ہیں جنتی، ان کے بارے میں یہ پوچھا گیا، وحی سے کیا مراد ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ خصائل شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بار آ گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کوئی 3 مقاصد بیان کریں، ازواج مطہرات میں سے کسی 3 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات جو تھیں ان میں سے 3 کے بارے میں بتانا۔ ختم النبوت کے متعلق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، امپورٹنٹ سوال ہے۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب بیان کریں، یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، سنت سے کیا مراد ہے، قرآن کریم کی روشنی میں بیان کریں، حدیث کے لغوی معنی بیان کریں، متن حدیث کسے کہتے ہیں، دعا سے کیا مراد ہے، لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے، اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، رشوت کسے کہتے ہیں، تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ رشوت کے بارے میں بتانا، علم کی عظمت سے کیا مراد ہے، پڑوسی کی اقسام بیان کریں، پڑوسی کی اقسام بتائی گئی ہیں وہ لکھنا ہے، نبی یا رسول کسے کہتے ہیں، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی وحی اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے، اہل بیت سے کیا مراد ہے، صحابی کے لفظی و اصطلاحی معنی تحریر کریں، والدین کا ادب و احترام سے کیا مراد ہے، اولاد کے حقوق بیان کریں، احترام انسانیت کا مفہوم تحریر کیجیے، عدل اجتماعی کے معنی بیان کیجیے، عفت و عصمت کا مفہوم بیان کیجیے، اور جابر بن حیان کی کون سی مشہور ایجادات ہیں۔ یہ قریب آپ کے 45 سوال ہوتے، تو میرے خیال سے اگر روزانہ ایک بھی آپ یاد کریں گے تو اب یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تفصیلی جوابات کے سوالات، قرآن مجید کا جامع تعارف اور فضائل بیان کیجیے، عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ، یہ تفصیلی جوابات والے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔
عقیدہ توحید کے اثرات پر عقیدہ ختم نبوت، یہ اہم سوال ہے، عبادت پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے۔ جابر بن حیان کے علم کیمیا میں خدمات تحریر کیجیے، یہ آ سکتا ہے اس لیے کہ یہ نیا ٹاپک ہے۔ سریہ سیف البحر میں مسلمانوں کی مدد کا کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر بیان کیجیے۔ دین اسلام میں عفت حیا کی کیا اہمیت ہے؟ احترام انسانیت کے دشمنوں کا تحریر کیجیے۔ اچھا، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سوال بہرحال یہ احترام انسانیت کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں خاندان کی اہمیت پر مضمون تحریر کیجیے۔ افادیت علم کی اہمیت اور فضیلت و افادیت پر مضمون تحریر کیجیے۔ امہات المؤمنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجیے۔ اچھا، اس میں سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو مختصر جوابات والے سوالات میں بھی ہیں، تو یہ کہ اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو ادھر سے کچھ سوالات مزید یاد ہو جائیں گے۔ جہاد کی فضیلت اہمیت بیان کیجیے، جہاد کی قسمیں بیان کیجیے، عبادت کو تفصیلی مضمون تحریر کیجیے، حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حالات عرب بیان کیجیے۔ یہ تفصیلی اور مختصر سوالات آپ کے تقریباً ہو گئے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم امپورٹنٹ آیات اور امپورٹنٹ جو ہیں آپ کی احادیث جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پیج نمبر 16 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 16 پہ یہ والی جو حدیث ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، نشان لگاتے جائیں۔ یہ پیج نمبر 16 آ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ٹھیک ہے۔ یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ پیج نمبر 24 پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 24 پہ جو ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ دوسری آیت جو ہے اہم ہے۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 33 پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر کے ساتھ اس طرح نشان لگاتے جائیں، پیج نمبر 33 پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے جی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تأکلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ آ جائیں آپ پیج نمبر 42 پہ۔ جی پیج نمبر 42 پہ جو ہے یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو ہے پیج نمبر 42 کی پہلی آیت جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ و تشریح آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں پیج نمبر 51 پہ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 51، یہ 52 یہ ہے 51 جو ہے وہ آگے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 51 پہ جو ہے آپ کی یہ اب احادیث شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ آیات ہو گئیں اوپر۔ یہاں جو ہے پیج نمبر جو ہے پیج نمبر یہ ہے 51، اس کی پہلی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، پہلی حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث، ٹھیک ہے، تیسری حدیث، تھرڈ اوپر چلے گئی، یہ پیج آگے پیچھے ہو گئے 51 اور 52، یہ تھرڈ حدیث۔ اس کے بعد فورتھ کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ففتھ، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہو گئی 5ویں حدیث ہوگی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو حدیث نمبر 2 ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ پہلی یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تیسری یہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر 57 پہ، پیج نمبر 57 پہ یہ ہے حدیث نمبر 6، جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ 7 کو اسکپ کر دیں، 8 پہ آ جائیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ٹھیک ہے۔ 9 کو اسکپ کر دیں، 10 پہ آ جائیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر 60 پہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 60 پہ یہ ہو گئی کلکم راعین۔ 63 پیج نمبر 63 پہ آ جائیں، پیج نمبر 63 پہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 11۔ اس کے بعد 12 کو آپ اسکپ کر دیں، 13 پہ آ جائیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 14 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پیج نمبر 65 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کون سی ہے، حدیث نمبر 14، جی ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹھیک ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر 73 پہ یہ پہلی والی، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث ہو گئیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیں آیتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں، مختصر سوالات، مختصر جوابات، اور انہی ٹاپکس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ MCQs بھی انہی کے مطابق آئیں گے، باقی اس کے MCQs جو ہیں وہ بھی دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ورنہ میں اس کے MCQs بھی کرا دیتا، ٹھیک ہے۔ یہاں آیتوں اور احادیث کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہاں جو آپ کی یہ جو حدیث ہے، آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جی یہ جو پہلی ہے، اسی طرح تمام پیجز آپ دیکھ لیجیے، یہ دیکھیں پیج نمبر 36 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ بک میں آپ کے پیج نمبر 36 پہ، باقی کا بھی اسی طرح نمبر لگا لیں، بک میں ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ تو پھر یہ پہلی جو آیت ہے یہ ہے پیج نمبر 36 پہ، جو یہ ماڈل پیپر سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے یہ ہے پیج نمبر 9 پہ، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے یہ ہے پیج نمبر 29 پہ، اور فورتھ جو ہے وہ پیج نمبر 23 پہ۔ تو یہ ان کی خاص طور پہ تیاری کر لیے گا، اوپر کے MCQs بھی دیکھ لیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے، کوسچن نمبر 3 جو ہے اس میں احادیث ہیں۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے یہ ہے پیج نمبر 52 پہ، حدیث نمبر 3 ہے یہ۔ دوسری جو ہے وہ پیج نمبر 58 پہ، حدیث نمبر 8 ہے۔ تیسری پیج نمبر 69 پہ، حدیث نمبر 17 ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ پیج نمبر 76 پہ، حدیث نمبر 22 ہے۔ اچھا، یہ پورے امپورٹنٹ MCQs اسی میں سے آئے ہیں۔ میں نے یہ سارے MCQs کی پوری ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو وہاں سے آپ تیاری کر لیے گا۔ وہ ایک ہی ویڈیو، اس میں انشاءاللہ سارے MCQs آپ کا سالو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں سے ان کو بھی میچ کر لیے گا، انشاءاللہ MCQs کا پرابلم بھی آپ کا سالو ہو جائے گا۔ باقی آیات وغیرہ کا، احادیث وغیرہ سیٹ ہو گئی، سب مختصر بیانیہ سوالات سب جو ہے امپورٹنٹ یہاں بتا دیے گئے۔